جس سے ہمارے جسم کے بڑے کہتے ہیں نا مین آرگنس، آپ کا ہارٹ ہو گیا، کڈنی ہوگی، اسٹامک ہو گیا، آپ کے دماغ ہو گیا، لیور ہو گیا، ان میں سے کوئی بھی ڈیمیج ہو جائے تو انسانی جسم کی بقا ممکن نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح آپ کی روح کے بھی مین آرگنز ہیں. قلب ہے، ان کو لطائف کہتے ہیں ہمارے تصوف کی دنیا میں. روح کے لطائف ہیں، اس کے پوائنٹس ہیں 1 2 3 4 5 6 اور پورا جسم 7. یہ 7 اس کے لطائف ہیں، اس کے 7 اعضاء ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلا اس کا عضو ہے نا، جو اس کے سینٹر پوائنٹ ہے جس پر یہ قائم ہے، وہ اس کو قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر یہ صحیح ہے نا پورا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ فاسد ہوگا تو سارا جسم فاسد. تو اس کی جسمانی طور پہ بھی یہ ایک سینٹر پوائنٹ جسم کا، ہارٹ اور رک جائے تو پورا جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے نا. اسی ہارٹ کے اندر کیفیات کو محسوس کرنے کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اگر توجہ کریں گے تو. یہ ایک دل ہے نا ہمارا، اس دل کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر کو قلب کہتے ہیں، جو کیفیات کو محسوس کرتا ہے. دیکھو نا، ہم ڈر محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈر، کبھی خوشی ہو رہی ہے، کبھی یہ کیفیات کے بدلنا، یہ اس قلب کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. جس طرح موبائل کے اندر آپ نے دیکھا نا ایپس نہیں ہوتی، یہ الگ الگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو کھولو، یوں کھول کے موبائل کو توڑ دو اور اسے کون میں سے واٹس ایپ نکالوں گا، نکل جائے گا واٹس ایپ؟ فیس بک نکالوں گا، نکل جائے گی؟ نہیں، وہ ایک سافٹ ویئر ہے، غیر مرئی چیز ہے، غیر حصی چیز ہے. آپ اس کو مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سافٹ ویئر نہیں ہے، اس میں واٹس ایپ نہیں ہے. کیوں کہ میں نے کھولا تھا یار، نکالنے کی کوشش کیا، مجھے تو نظر نہیں آیا. لیکن نہیں، وہ ہوتا ہے غیر مرئی، وہ نظر نہیں آتا، ہم اسے چھو نہیں سکتے. بالکل اسی طرح اس قلب جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، دل کہتے ہو، اس کے اندر یہاں پر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کو قلب کہتے ہیں، جو کیفیات کو محسوس کرتا ہے. اور یہ وہ بنیادی عضو ہے اس کا. جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو روح، اب یہ سمجھو وہ مفلوج جسم اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ روح جو مفلوج پڑی تھی نا، وہ اٹھ کے بیٹھنے کے اور کھڑے ہونے کے قابل ہوگی. اب اس کے چلانا، اس کے باقی اعضاء ٹھیک ہو جائے. پھر اس پہ محنت کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے. اور کس سے محنت ہونی ہوتی ہے؟ یہ صرف اللہ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ تضرعا وخیفا. بہت ساری آیات ہیں. اور یہ الگ سے حکم ہے. نماز کا حکم ایک وقت کے لیے، نماز کو حکم ایک وقت کے لیے. ابھی ہماری جمعے کی یہ زور کا وقت ختم ہوگا تو یہ نماز کا حکم ہم سے ساقط ہو جائے گا. عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اگر ہم نے پہلے 4-8 منٹ میں ہی نماز پڑھ لی تو باقی جتنا بھی منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹے رہ رہے ہیں اس میں ہم کیا ہو گئے، اس سے بری ہو جاتے ہیں. لیکن یہ حکم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صباحا و مساء، یہی ہے نا، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام. تو یہ صبح و شام کا جو ذکر ہوتا ہے، صبح و شام کا لفظ اور محاورہ جو استعمال ہوتا ہے، یہ ہر وقت ذکر کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور جو آیا نا کہ صبح و شام ذکر کرو، اس سے معنی کیا ہے کہ ہر وقت ذکر کرو. ہر وقت ہم اس کا معنی کیوں لیتے ہیں؟ دیکھو نا، آنے نہیں ہونا اس نے 24 گھنٹے یہ کام، صبح دیکھو ایک کھیلنا، شام دیکھو ایک کرکٹ کھیلنا، سب دنیا کا کوئی کام نہیں. ہم کہنا کیا جا رہے ہوتے ہیں مبالغے کے طور پر کہ صبح شام، صبح کا ذکر کرتے ہیں، شام کا ابتدا اور انتہا کا ذکر کر کے درمیان کا سارا وقت مراد ہوتا ہے. اس لیے فرمایا